أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر ہماری شروع ہوئی ہے، 23واں پارہ ہے. سورہ زمر کا پہلا رکوع چل رہا ہے اور سورہ زمر کی 7ویں آیت آپ حضرات نے سنی. اللہ جل جلالہ نے پچھلی آیت میں اپنی توحید کو بیان فرمایا تھا کہ اللہ پاک ایک ہے اور تمہیں ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور تمہارے لیے جانوروں کے جوڑے پیدا فرمائے، اونٹوں میں سے، گایوں میں سے، بکریوں میں سے، دمبوں میں سے. یہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور تمہیں اللہ پاک نے کہاں پیدا کیا؟ تمہیں اللہ جل جلالہ نے 3 اندھیریوں میں پیدا کیا اور مختلف درجوں سے ہوتے 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 تم ایک جیتے جاگتے انسان بن گئے. اور دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا والے بناتے ہیں تو وہ روشنی میں بناتے ہیں، لیکن اس انسان کو 3 اندھیریوں میں بنایا. بال سے باریک رگیں بنائیں، ان رگوں کے اندر خون کو جاری کیا، دل کی دھڑکن پیدا کی، دل میں پمپنگ پیدا کی، دماغ کے اندر باریک باریک نسیں جس کو اللہ نے پیدا کیا. یہ سب اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا رب ہے یہ، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ سب بیان کر کے تشکیل کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا سبق ہے، اس کو لے لو، اس سبق کو لے لو. تو اس آیت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہیں ہم نے یہ سبق دے دیا کہ لا الہ الا اللہ، ادھر ادھر مت بھٹکنا. اگر تم بھٹکو گے اور کفر اختیار کرو گے، اللہ پاک کا انکار کرو گے، اور انکار بھی کفر ہے، یعنی انکار بھی نافرمانی ہے، پھر انکار کر کے غیر کو شریک کرنا یہ بھی نافرمانی ہے. تو کفر بھی اللہ کو برا لگتا ہے اور شرک بھی اللہ کو برا لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کفر اللہ کو چلو جی انکار کر دیا، شریک تو نہیں کیا، نہیں، شریک بھی برا اور کفر بھی برا، دونوں باتیں اللہ کو بری لگتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ایسے بے نیاز بادشاہ ہیں. عام طور سے لوگ سمجھتے جی میں کہوں گا جی میں نے نماز پڑھائی، دیکھو میں نے کیسا قرآن پڑھا اور اللہ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا آج. تو ہماری اطاعت سے میں بہت پیسے والا آدمی ہوں، دیکھو میں نے آج 1 کروڑ روپے خرچہ کیے اللہ کو، اللہ کے نام پہ دیے، دیکھو اللہ کو آج کتنا فائدہ ہوا ہوگا. تو میرے خرچ سے، میری عبادتوں سے اور میرے اللہ کے راستے میں پھرنے سے، میرے اللہ کے نام پہ جہاد کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تم اگر کافر بنو گے تو اللہ پاک تم سے بے نیاز ہے، تمہارے کفر سے خدا کو نقصان نہیں ہے. اگر ساری دنیا کے سارے انسان کافر بن جائے اور ایک بندہ بھی اللہ کو سجدہ نہ کرے، اللہ کی خدائی میں کمی نہیں آئے گی. کہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور اگر ساری دنیا کے سارے انسان مسلمان بن جائے، سب سجدے میں، سب نیک لوگ ہیں، سب کا ایک آدمی جیسا دل ہے، یہ الفاظ حدیث کے ہیں، علی اتقى قلب رجل واحد، ساری دنیا کے سارے انسان ایک دل جیسے، جیسے ایک آدمی کے دل کا تقوی سارے انسانوں کے دلوں کا تقوی. تو فرمائے سب نیک بن جائے تو اللہ کی قدرت میں بڑائی نہیں آئے گی. اللہ تو اس لیے کہ گھٹنا بڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ پہلی چیز ناقص تھی اب اونچی ہو گئی، اور گھٹنا تو یار یہاں تھی تو یہاں ہو گئی. تو اللہ پاک ایسے نہیں ہے، گھٹنے بڑھنے سے اللہ پاک کی ذات پاک ہے. تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. کافر بنو گے تمہارا نقصان، نافرمان بنو گے تمہارا نقصان، شکر گزار بنو گے جس کا بڑا جز وہ لا الہ الا اللہ ہے، شرک سے بیزاری ہے،
اللہ کو ماننا ہے تو اللہ پاک خوش ہو جائیں گے، اور خوشی کا مطلب اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور تم اگر کافر بنو گے تو اللہ پاک کو برا لگتا ہے۔ اور ایسا بھی کوئی نہ سوچے، ایسا بھی کوئی نہ سوچے کہ جی کفر تو میں نے کیا، میرے کفر کا وبال کسی اور پہ پڑے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کھائے آدمی پیٹ کسی اور کا بھرے، دنیا کا دستور ہے۔ کھایا میں نے تو پیٹ عبداللہ کا نہیں بھرے گا، وہ تو میرے ہی بھرے گا۔ پیا میں نے تو پیاس میری ہی بجھے گی، کسی اور کی تو نہیں بجھے گی، سیدھی سیدھی بات ہے یہ۔ تو اگر ایک آدمی کافر بنتا ہے تو وہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ بات ابھی جو کی میں نے، یہ 20ویں پارے میں کافروں نے مسلمانوں کو کہا تم ایسا کرو، تم لوگ کافر بن جاؤ اور پریشان نہیں ہونا، اگر آخرت آ بھی گئی نا ہم تمہارا بوجھ اٹھا دیں گے۔ تو یہ بات یعنی 20ویں پارے میں اللہ نے نقل کی ہے کہ ان بڑے بدماشوں نے ان 9 مسلموں کو کہا تم کافر بن جاؤ، ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کسی گناہگار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ پکے پکے جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ضرور بالضرور یہ اپنے کفر کا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ بھی ان پہ ڈالیں گے۔ وہ جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یہ لوگ اپنا بھی اٹھائیں گے، ان کا بھی اٹھائیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو نیکی کی ترغیب دی، آپ نے نیکی کر لی تو وہ نیکی آپ کو مل گئی، لیکن چونکہ میں سبب بنا ہوں تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی، آپ نے کہا اچھا یہ تو بڑی زبردست بات ہے، آپ نے کر لی، اس پہ آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملی، تو آپ سب 100 آدمی ہیں، آپ نے 1,00,000 نیکیاں کمائی، 1,00,00,000 نیکیاں آپ نے کما لی، تو مجھے میرے عمل کا 1,00,000 بھی ملے گا، آپ کے 100 کا 1,00,00,000 بھی ملے گا۔ وجہ میں سبب بنا ہوں۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی کسی کے گناہ گاری کا سبب بن جائے تو جو گناہ وہ کرے گا وہ اس کے سر پر تو ہوگا، اس کے گناہ کا وبال اس گمراہ کرنے والے کو بھی ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پر فرما رہے ہیں۔ تو یہ، اور پھر تم سب کو اچھا بسا اوقات ایسا لگتا ہے یار کچھ ہوا نہیں، آپ تو ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسی بڑی بڑی باتیں ایسے دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، کچھ ہوا تو ہے نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ عملی فیصلے کا ایک دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور سب اللہ جل جلالہ تمہیں ایک ایک کا عمل کا وہ بتا دیں گے، ہر ایک کا پوری چیز اللہ پاک کے علم میں ہے۔ اچھا یہ والی بات اس زمانے کے کافر کہتے ہیں یار ہم جو چپ کے باتیں کرتے ہیں کیا اللہ پاک سنتے ہیں؟ اور ہم اگر چھپ کے کوئی کام کریں اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ تو اس پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ تمہارا چھپ کے کام تو کیا، تمہارے دل میں ابھی خیال پیدا ہوا ہے، اور تم نے ابھی زبان سے بھی نہیں کہا، دل میں آیا، تو وہ دل کا خیال بھی ہمیں پتہ ہے۔ جب دل کا خیال بھی ہمیں پتہ ہے تو تمہارا کوئی نقل و حرکت، ظاہر میں تمہاری نقل و حرکت، لیکن دنیا میں آج تک ایسی مشین تیار نہیں ہوئی جو دل کے بھید بتائے۔ ہاں خون کی رفتار تو بتا دیں گے، کوئی بھی پورے بدن کا ایک ایکسرا کر لو جی دماغ سے نیچے تک کہاں بلوکیج ہے وہ بتا دیں گے، کہاں بیماری ہے وہ بتا دیں گے، یہ جی MRI کر لو اور ایسا کر لو، اس کو پورے مشین میں ڈال دو، یہ تو بتا دیں گے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا کفر ہے، یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ سوچ کیا رہا ہے، اور کس پوائنٹ پہ جا کر کے اس کی یہ سوئی اٹکی ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ پاک سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ پاک سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ کے سامنے سب چیزیں ہیں۔ تو یہ بار بار آپ سنتے ہیں، ایک ہی بات کو مختلف زاویوں سے سنتے ہیں، ایک بات ایک ہی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ سب باتوں کا یعنی پوری جتنی باتیں ہم سنتے ہیں وہ سب باتیں ایک نقطے پہ آتی ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اور سب چیزوں کا مرکز وہ اللہ کی ذات ہے۔
اس لیے آدمی اللہ سے جڑے گا تو کام بنیں گے، اور اللہ سے کٹے گا تو پریشان ہوگا۔ جیسے ماں بچے سے کٹتا ہے تو روتا ہے، مچھلی پانی سے ہٹتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے، پانی میں جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو کہہ رہے میں خوش رہوں، اللہ کی قسم وہ خوش نہیں رہ سکتا، یہ پکی بات ہے۔ اور نیکی کر کے وہ کہے گا یار میں غمگین رہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک اس کو، نیکی والے کو اللہ سکون دیتے ہیں اور قلبی ایک راحت دیتے ہیں، اور گناہ والے کو قلبی بے سکونی دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک کھلی سی بات ہے۔ اچھا، یہ بات کافروں پہ بھی ہے۔ کافر جو ہیں وہ دنیا کے اندر جتنے کفر والے لوگ ہیں بظاہر میں اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کافر کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے اوپر تو بڑے غم ہیں، میں تو بہت بے چین ہوں، یہ تو میں کرتا ہوں نا، یہ صرف ایک ظاہری اس کے لیے میں واک بھی کر رہا ہوں تو میں کلب بھی جا رہا ہوں اور میں یہ بھی کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر سے بے سکونی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اگر آپ کسی کافر کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آپ کو یہ بات بتائے گا، اور کسی گناہگار کے ساتھ بیٹھیں تو وہ بھی یہ بات بتائے گا۔ لیکن اگر کسی نیک آدمی اللہ والے کے ساتھ بیٹھیں گے وہ آپ کو کہے گا بھائی پیسے ویسے زیادہ نہیں ہے لیکن سکون بہت زیادہ ہے اور برکت بہت زیادہ ہے، میں خوش بہت زیادہ ہوں، حالانکہ ہے کچھ نہیں لیکن وہ خوش ہوگا۔ تو وہ نیکی کی خوشی ہے، اور وہ عمل کی خوشی ہے، وہ ایمان کی خوشی ہے۔ یہ بات ہمارے رب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے گناہوں سے خدا کا نقصان، تمہارا نقصان، اور تمہاری نیکی سے خدا کو فائدہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو اللہ پاک تم سے بے نیاز ہے۔ اللہ جل جلالہ، اور علماء لکھتے ہیں اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ پاک کہا کہ اللہ کی بے نیازی سے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ عمومی طور پر آدمی جب نیکی کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ کو میری ضرورت ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ کی بے نیازی سے آدمی ڈرے۔ آدمی پیسے دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یار آج تو میرا ریکارڈ بڑا اچھا ہے، نہیں بھائی نہیں، یہ جو تم نے دیے ہیں نا یہ شکر کرو کہ تمہیں توفیق دینے کی مل گئی، اور شکر کرو کوئی لینے والا ہے۔ ایسا وقت آئے گا، ہمارے نبی فرماتے ہیں آدمی سونا لے کے نکلے گا صبح، رات ہو جائے گی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، وہ کہے گا بھائی کل آتے تو لے لیتا، آج نہیں، آج ضرورت نہیں ہے مجھے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا بھائی ہاں اور لے آؤ، میرے پاس ایک بوری پڑی ہوئی ہے سونے کی، یار 2 بوریاں ہو جائیں۔ اس زمانے میں سجدہ اچھا لگے گا، یہ ہمارے نبی کا فرمان۔ تو ابھی یہ پیسے جو میں دے رہا ہوں تو کوئی لے رہا ہے تو سمجھو اللہ کا شکر، ایسا وقت آئے گا کوئی پیسے بھی نہیں لے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اچھے والوں کو، اچھے عمل والوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا، برے والوں کو سزا ملے گی، اور پھر یقیناً وہ دلوں کے باتیں بھی اللہ پاک خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں قرار عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ پاک ہمیں موت بھی عطا فرمائے، اور کبھی ہمارے قدم مذہب سے ادھر ادھر نہ ہو، اس لیے کہ مذہب سے ادھر ادھر والے لوگ بھی ہیں جو ہمارے قدموں کو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سیدھا رہنا ہے۔ ہاں، آدمی گاڑی چلاتا ہے نا تو آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں یار چلو یار یہ سڑک تو یوں چلے جاؤ، تو اگر مین روڈ سے وہ کٹ گیا اور سائڈ سڑک پہ سروس پہ جا رہا ہے لیکن سیدھا سیدھا جا رہے پھر بھی گزارا ہے، لیکن اگر مین سے کٹ گیا اور کسی گلی میں گئے تو کہاں نکلے گا؟ تو ادھر ادھر ہو جائے گا۔ وہ مین سڑک چھوٹ گئی تو ادھر کہاں نکلے گا اور ادھر کہاں نکلے گا، تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی مین روڈ پہ رہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سدیدو، سیدھے سیدھے رہو، اچھا، وقاربو، اگر بہت سیدھے نہیں چل سکتے تو قریب قریب رہو، بالکل آؤٹ لائن پہ مت جانا، آؤٹ لائن پہ جاؤ گے تو گئے،
تو سیدھے سیدھے رہنے کی کوشش کرو، نہیں تو کم سے کم اس سیدھے کے قریب رہو. اور وہ سیدھے کے قریب یہاں مسجدوں سے ملے گا، وہ ادھر ادھر سے نہیں ملے گا، وہ مارکیٹوں سے، دکانوں سے، ان جگہوں سے نہیں ملے گا، وہ یہیں سے ملے گا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.